زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، مسجد رحیم خان میں ہر اتوار بعد نماز عشاء اہم دروس منعقد ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ دراز فرمائے اور اس سے بھی بڑھ کر بہتر یہ بات ہے کہ اس مسجد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی، دعوتی، تعلیمی، تربیتی وغیرہ دیگر کام انجام پاتے ہیں. میں ایک مرتبہ گنتکل میں نماز جمعہ کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے حیدرآباد سے گنتکل کا قصد کیا، گنتکل گیا تھا. وہاں پر لوگ اس مسجد اور اس مسجد کے خطباء سے کافی خوش ہیں اور کافی متاثر ہیں. میں نماز جمعہ پڑھا کر جب محفل میں بیٹھا تو لوگ تقریباً 10 لوگ تھے، 50 کے قریب لوگ تھے. ان لوگوں نے شیخ عبدالعزیز صاحب کا ایک ویڈیو مجھے دکھایا اور کہا کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم شیخ سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں، کیا ہم حیدرآباد آنے کے بعد شیخ سے آپ ہماری ملاقات کرائیں گے؟ تو میں نے کہا جی آئیے، انشاءاللہ میں ضرور کوشش کر کے آپ سے ملاقات کراؤں گا. اور آج ہی الحمدللہ انہی لوگوں کا فون آیا اور آج ہی الحمدللہ پوچھ رہے تھے یہاں کے تعلق سے. تو اللہ رب العالمین نے قبولیت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح یہاں کے مسجد کے جو خطیب حضرات ہیں جیسے شکیل صاحب اور عزیز صاحب، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیتا رہے، آمین. محترم حضرات، آج مجھے موقع دیا گیا زوال امت کے اسباب کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں، چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں. میں انشاءاللہ 2-3
بنیادی اسباب زوال امت کے بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں وجود پذیر ہوئیں، جتنی بھی قومیں آئیں اور ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، اس کی وجہ ان کے اعمال، برے کرتوت، سیئات اور ان کے خطائیں ہیں۔ چاہے وہ قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو اور دیگر جو بھی اقوام سابقہ ہے، ان کے ہلاک ہونے کا ایک بنیادی سبب ان کے گناہ، ان کے نافرمانیاں، ان کے سیئات، ان کے خطائیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم سمود کے تعلق سے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم کو اللہ رب العالمین سخت ترین آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اور قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے تیز و تن سخت ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم سمود کو تیز سخت آواز کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم عاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز و تن سخت ہوائیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر مسلط کر دی گئی۔ تقریباً کئی دن اور کئی راتیں یہ ہوائیں ان پر مسلط کر دی گئیں، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے زمین پر ان کے پڑنے کی مثال کھجور کے بڑے بڑے تناور درخت سے دی ہے۔ فرمایا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جب انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ رب العالمین سے بغاوت کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں زمین پر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسا زبردست عذاب ان پر بھیجا اور ایسی سخت ہوائیں ان پر مسلط کر دی، جس کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جس طرح طوفان آنے کے بعد کھجور کے بڑے بڑے درخت زمین پر پڑ جاتے ہیں، ان کی لاشیں زمین پر ایسی بکھر پڑی تھی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا وہ آج زمین پر باقی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی نسل ہی کو مٹا دیا، ان کا وجود ہی ختم ہوا۔ تو ایک بات ہمیں معلوم ہوئی، جتنی بھی قوموں کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے پہلے ہلاک کیا، اس کا ایک سبب بنیادی کیا تھا؟ خطائیں، نافرمانیاں، شرک کا ارتکاب اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا۔ اور یہ امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ ہیں، اس امت کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام لایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا۔ اور اس زمانے میں اسلام بڑے ہی ارتقاء پر تھا، اسلام بڑا مضبوط تھا، اسلام بڑے تقویت میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں رہ کر جن لوگوں نے تربیت حاصل کی، ان لوگوں کو صحابہ کرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کیا، اور جگہ جگہ یا عرب ہو عجم ہو اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کاوش کی، بڑی جد و جہد کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہت ہی بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ امت اپنے ابتدائی ادوار میں بڑے ہی ارتقاء اور عروج پر تھی، مگر آج کا اگر ہم مشاہدہ کریں، غور و فکر کریں، تو پتہ چلتا ہے امت کا جو مرتبہ تھا، مقام تھا، جو عروج و ارتقاء تھا، آج وہ تنزلی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ مقام و مرتبہ آج ہمارا نہیں ہے، جو مقام جو مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، جو مقام، جو عروج، جو ارتقاء اس امت محمدیہ کو صحابہ کرام کے زمانے میں حاصل ہوا تھا، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں حاصل ہوا تھا، اسلاف کرام کے زمانے میں اس امت کو جو عروج حاصل ہوا تھا، آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ عروج و ارتقاء ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ امت مسلمہ زوال کی طرف گامزن ہے، تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں۔ تو بنیادی طور پر دو تین باتیں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سبب قرآن و مجید سے دوری اختیار کرنا۔ زمانے جاہلیت کی طرف آپ نظر دوڑائیں، ہر گناہ ان کے اندر موجود تھا، زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیٹی کرتے تھے، اپنی ماؤں سے عصمتوں سے کھیلا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، شراب عام، جوا عام، ہر طرح کی ان میں بری عادتیں پیوست تھیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے رہے، قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ صحابہ کرام جو برائیاں زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ان گناہوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے ان کے اندر ایسا زبردست انقلاب پیدا کیا، اگر کوئی غلطی کرتا یا گناہ کسی سے سرزد ہو جاتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ فلاں گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، حد نافذ کریں اور مجھے پاک کریں۔ یہ انقلاب جو پیدا ہوا قرآن مجید کی وجہ سے پیدا ہوا، اور قرآن مجید پر عمل کر کے، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کے صحابہ کرام نے دنیا میں ہر جگہ پر عروج و ارتقاء حاصل کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں تقریباً 23 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کی حکومت کو نافذ کیا تھا۔ آج مسلمان اس قرآن مجید سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کے ذریعے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، آج یہ قرآن مجید منبر و محراب میں بسے ہوئے ہیں۔ آج یہ قرآن مجید جزدان و حریر و ریشم میں لپیٹے ہوئے رکھے گئے ہیں۔ قرآن پڑھنا تو گوارا نہیں، جب کسی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، قسم کھانے کے لیے منبر سے، محراب سے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر ہاتھ رکھ کر اس پر قسم حلف لیا جاتا ہے۔ مگر
قرآن مجید کا ایک صفحہ آدھا صفحہ پڑھنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اگر آج ہم سے سوال ہو جائے کیا ہم ہر روز قرآن مجید کی تلاوت بغیر ناغہ کسی دن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی شاذ و نادر ہی بتائے۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے آج ہمیں پسپا کر دیا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ آج مسلمان پسے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سب سے بڑی ہم قرآن مجید سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے۔ حالانکہ اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہر لڑائی کا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ اگر لڑائی ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے آج ہم عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹتے ہیں اور ان کی جانب سے دیے گئے فیصلوں کو بصر و چشم قبول کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ ہے۔ اگر قرآن مجید سے دوری نہ ہوتی، قرآن مجید کی صحیح طور پر تلاوت کی جاتی، قرآن مجید کو دل میں بسایا جاتا تو ہمارا ہر معاملہ، ہر لڑائی، ہر جھگڑے کا فیصلہ ہم قرآن مجید کے مطابق کرتے۔ اور یہ قرآن مجید دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ دنیا میں تورات، زبور، انجیل اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تقریباً 104 کتابیں نازل ہوئی۔ ان 104 کتابوں میں جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بخشا ہے، ایسا مقام و مرتبہ کسی کتاب کو نہیں بخشا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی، مگر ہاں قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تک لے رکھی ہے۔ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا قیامت تک کوئی بھی شخص قرآن مجید کا ایک حرف نہ کم کر سکتا ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب یہ قرآن مجید کی تلاوت مومنوں کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ دنیا کی دیگر کتابیں پڑھنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان میں بڑھوتری نہیں ہوتی، مگر قرآن مجید وہ واحد اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج نوجوان، بالخصوص نوجوان طبقہ چین و سکون کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کے آلات استعمال کرتے ہیں، گانے سننا اور مختلف طریقوں کو اپنا کر چین و سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اے دنیا کے انسانوں، چین و سکون پانے کے لیے کہاں بھاگ رہے ہو؟ چین و سکون پانے کے لیے تم کن کن چیزوں کو استعمال کر رہے ہو؟ آ جاؤ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرو، قرآن مجید کے مطابق عمل کرو، تمہیں سکون نصیب ہو جائے گا۔ کہا
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، تمہارے دلوں کو چین و قرار آ جاتا ہے۔ مگر افسوس ہے انسانیت پر، بالخصوص نوجوان طبقے پر، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بجائے، قرآن مجید کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی بجائے، قرآن مجید سے منہ موڑ کر گانوں کو سننا اور فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنانا ان کا وتیرہ، ان کا شیوا بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، بعض دل گھبرا جاتے ہیں اور بعض دل چٹان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کتنی بھی آیتوں کی تلاوت ان پر برس جائے، ان کے دل ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ، گناہوں کا عام ہونا، گانا سننا، بجانا، فلمی ہیرو کو پسند کرنا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ قرآن مجید نے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ لو انزلنا هذا القرآن، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے، یہ پہاڑ جو سخت ہے، یہ پہاڑ جو چٹان کی طرح ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ مگر انسان کو دیکھو، انسان پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مگر اس کے دل تھرا نہیں جاتے، اس کے دل نہیں کپ کپاتے، اس کے دل نہیں ڈرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته۔ سمجھیں، اللہ رب العالمین نے جو مثال بیان کی، کس کی بیان کی؟ پہاڑ کی۔ اور پہاڑ کیفیت میں کیسا ہوتا ہے؟ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت۔ اور اس پہاڑ کو اس کے جگہ سے، اس کے وجود کو تو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو ختم کرنے کے لیے کئی کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا۔ پہاڑ کا کچھ حصہ کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے کئی کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا، سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مثال پہاڑوں کی دے رہے ہیں۔ آج ہمارے دل یقینی معنوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پہاڑ ٹل جائے، تھرا جائے، کپ کپا جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ذرے ذرے ہو جائے، مگر انسان کا دل دیکھیے سختی میں پہاڑ سے بھی زیادہ آگے گیا ہے۔ او اشد قسوہ، او اشد قسوہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارا کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی ترقی، ارتقاء، عروج ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے، ہمارا مرتبہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حدیث ملاحظہ فرمائیں، اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ لوگو تم قرآن کو پڑھو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن صاحب قرآن کے سلسلے میں سفارشی بن کر آئے گا۔ غور فرمائیں، قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ بہت ہی ہولناک منظر ہوگا۔ لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، بھوکے پیاسے، نفسی نفسی کے عالم میں اللہ رب العالمین کے سامنے بڑے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ارے انسان تو انسان، اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی بڑے دھرا کر، کپ کپا کر
پریشانی کے عالم میں رب العالمین کے سامنے صف بصف کھڑے ہوں گے. فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر سارے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے صف بصف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. کسی میں زبان کھولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے وہ ٹھیک بات کرے گا، صحیح بات کہے گا. ایسے ہیبت ناک منظر میں قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا. قرآن پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے، قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے. اور وہ دن ایسا دن ہوگا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، ایک دوست اپنے دوست کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایسے ہیبت ناک منظر میں قرآن مجید آ کر سفارش کرے گا. ایک انسان گناہ کی وجہ سے، ایک انسان برے کرتوتوں کی وجہ سے، ایک انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. انسانوں کا فیصلہ ہوگا، انسان جہنم میں جا رہا ہوگا، مگر قرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر سفارش کرے گا. اے اللہ، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ بندہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. اے اللہ، لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. لوگ ناچ رہے تھے، یہ بندہ میری تلاوت کر رہا ہوتا تھا. لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا تھے، مگر اللہ راتوں میں جگ کر یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا. اے اللہ تو اسے معاف فرما. سفارش کرنے کے لیے آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے ہیبت ناک والے دن کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ. کل قیامت کا دن ہوگا. ایک مجرم کی آرزو کیا ہوگی؟ غور فرمائیں. آج جو مجرمین ہیں، آج ان کی خواہشیں مختلف ہیں. کوئی مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، کوئی جائیداد کا مالک بننے میں لگا ہوا ہے، کوئی بینک بیلنس پراپرٹی جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. ایک مجرم کی دنیا میں خواہش ہے، مگر کل قیامت کے دن یہ سارے آرزوئیں، کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ان کے دماغ سے معقوف ہو جائے گی، معوف ہو جائے گی، اور اس کی ایک آرزو ہوگی. وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ایک مجرم چاہے گا کل قیامت کے دن اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس آگ سے بچنے کے لیے میں اپنے کنبوں کو، اپنی بیوی بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو فدیے میں دوں اور اپنے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاؤں. مگر یہ ممکن نہیں ہوگا. مجرم تو چلا جائے گا جہنم میں، مگر جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. یہ قرآن کل قیامت کے دن صاحب قرآن کے سلسلے میں سفارشی بن کر آئے گا، اس کے حق میں سفارش کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اس قرآن مجید سے منہ موڑ لیا ہے، اس قرآن مجید سے ہم نے دوری اختیار کی ہے، حالانکہ اس کی تلاوت سے بڑے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کو تلاوت کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے چہروں پر خوشی کے اثرات ہمارے چہروں پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن بھی اور بڑے فائدے ہیں. اور
حافظ بننے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ماں باپ کے سروں پر تاج ہوگا. یہ فضیلت قرآن مجید کی ہے. آج ہم غور فرمائیں اس قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے. کیا ہم صحیح معنوں میں وہ قرآن جس کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، کیا ہم اس کتاب کو یقینی معنوں میں روز مرہ کے معمولات میں تلاوت کا مشغلہ بنائے ہیں یا نہیں بنائے؟ کیا ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کو ہم نے صرف قسم اٹھانے کے لیے سمجھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کو صرف یہ سمجھا ہے کہ یہ کتاب صرف حفاظ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نہیں یہ صرف حفاظ کے لیے ہے، بلکہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے تو آئے پڑھے اور ہدایت پا جائے. کوشش کرنے سے اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے بھی سرفراز عطا فرماتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج بہت سارے لوگ ہیں جو حفاظ قرآن کو کمتر سمجھتے ہیں، انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے تعلق سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، ان کے پاس نہ پیسہ ہے، ان کے پاس نہ جائیداد ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بیچارے سمجھتے ہیں. حالانکہ بیچارے حفاظ قرآن نہیں، بلکہ بیچارے آپ خود ہیں. حفاظ قرآن تو باچا رہے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں جو حفاظ قرآن کو کمتر سمجھتے ہیں، انہیں حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے تعلق سے گمان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پھٹی ہوئی چٹائی میں پڑھنے والے، وضو کے لوٹوں سے وضو کرنے والے، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کے تعلق سے کیا فرمایا سنیں. فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں، دنیا میں سب سے بہتر وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس پراپرٹی ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس کاریں ہو، جس کے پاس درہم و دینار ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس کھیتیاں ہو، جو زمین والا ہو، جو سردار ہو، جو وزیر اعظم ہو، جو سی ایم ہو. یہ بڑھ کر نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے حافظ قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا والی، مکے کا گورنر نافع بن حارث کو بنایا تھا. نافع بن حارث کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا والی گورنر بنایا. ایک مرتبہ اچانک مقام غطفان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کہاں ہوتی؟ مقام غطفان میں حضرت نافع سے ہوتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے اور عرض کرتے، اے نافع، میں نے تمہیں مکہ کا والی بنایا، مکہ کا گورنر بنایا،
اور تم اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو. یہ بتاؤ اپنی جگہ پر کس کو چھوڑائے ہو؟ نافع بن حارث نے کہا اے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، میں اپنی جگہ پر ایک غلام کو چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر، اپنے مرتبے پر، اپنے منصب پر، اتنے بڑے عہدے پر ایک معمولی غلام کو تم بٹا کر آئے ہو؟ سماج میں، معاشرے میں جس کی کوئی اوقات نہیں ہے. کہا میں اپنے غلاموں میں سے ایک غلام کو بٹا کر آیا ہوں، وہ علم فرائض کا جاننے والا ہے اور قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن مجید کا اسے علم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا لوگوں سچ فرمایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن مجید کی وجہ سے، اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اس کے مطابق فیصلے کرنے کی وجہ سے قوموں کو عروج و ارتقاء عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. یعنی جو شخص قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو اپنے دل میں سجا لے گا، اس کے مطابق فیصلے کرے گا، اس کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہوگا، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو عروج و ارتقاء عطا کرتے ہیں، ترقی دیتے ہیں. اور جو شخص، جو قوم، جو سماج، جو معاشرہ قرآن مجید سے کھلواڑ کرتا ہے، قرآن مجید کو مظلوم کتاب بنا کر رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے سماج کو، ایسے معاشرے کو، ایسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اور آج ہماری ذلت و رسوائی کا ایک سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کر دینا ہے، قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہ کرنا ہے، قرآن مجید کے مطابق عمل نہ کرنا ہے. اور اقبال نے سچ کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و رسوائی اختیار کی. تو امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا ہے. دوسرا سبب اختلاف. آج امت مسلمہ میں آپ نظر دوڑائیں، ان کے اندر اختلاف، ان کے سماج میں اختلاف، ان کے معاشرے میں اختلاف، ان کی قوم میں اختلاف، ہر صف میں اختلاف، سماجی اعتبار سے اختلاف، اقتصادی اعتبار سے اختلاف، اخلاقی اعتبار سے اختلاف، منصب کے اعتبار سے اختلاف، عہدے کے وجہ سے اختلاف، مسجد کے ذمہ داروں کو لے کر اختلاف، اختلاف ہی اختلاف، ہر جگہ اختلاف. اور اسی اختلاف کی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال کی طرف چل پڑی ہے. ان کے اندر اتحاد کا فقدان ہے، اتحاد ان میں نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتحاد و اتفاق کی درس دیتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. مدینے میں دو قبیلے تھے. کون سے؟ قبیلے اوس اور خزرج. یہ دو قبیلوں کی تاریخ ہے. اسلام مدینہ آنے سے قبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب آوری سے پہلے یہ دونوں قبیلے لڑا کرتے تھے، قتل و غارت گری کا مظاہرہ کرتے تھے، آپس میں بھیڑ جاتے تھے، ہمیشہ لڑا کرتے تھے. بلکہ ان کی لڑائی
سینکڑوں سال سے جاری تھی. اسلام آیا. اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں کے ان دونوں قبیلوں کو دعوت پیش کی تو دونوں قبیلوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اسلام کی قبولیت کی وجہ سے ان دونوں کے دلوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی. ہمیشہ باہم الفت و محبت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کل تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ قبیلے والے تو ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے, بھڑا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے درمیان خون والی جنگ جاری رہتی تھی. مگر جب محمد مدینے میں آئے, اسلام مدینے میں آیا تو اسلام کی برکت کی وجہ سے یہ دونوں باہم و الفت محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس نے ایک شاعر کا انتخاب کیا اور کہا کہ جا کر شعر و شاعری پھونک کر ان کے درمیان اختلاف پیدا کرو. وہ شاعر گیا اور جا کر زمانے جاہلیت کے جو ان کے لڑائی تھی اس کا تذکرہ شعر و شاعری کے انداز میں کیا. جیسا ہی اس نے ایسا کیا دونوں گروپوں کے درمیان تصادم ہوا, ان کے جذبات برانگیختہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کی. قریب تھا کہ ان کے درمیان جنگ و جدال شروع ہو جائے, تلوار زنی شروع ہو جائے, حملہ شروع ہو جائے, قتل و غارت گری شروع ہو جائے. مگر عین موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اوس اور خزرج مابین کھڑے ہوئے ہیں, لڑائی کے لیے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے بھاگتے ہوئے دوڑتے دوڑتے ہوئے ان کے درمیان گئے اور جا کر ان کی لڑائی کے درمیان صلح کروائی. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے صحابہ کرام, اے ایمان والو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, پورے مسلمان مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور کیا نہ کرو, اختلاف مت کرو, تفرقہ پیدا مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو. نبی کی آمد سے قبل تمہارے درمیان لڑائی تھی, تمہارے درمیان عداوت تھی, تمہارے درمیان بغاوت تھی. اذ کنتم اعداء, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے, تم نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے, اللہ رب العالمین کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا, الفت و محبت کو ڈال دیا اور تم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم لوگ دشمن تھے مگر اب بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس گڑھے سے بچا لیا, اس عذاب سے بچا لیا, اس آگ سے بچا لیا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کا درس دے رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے تعلق سے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. مسلمانوں, تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا. کیوں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دلائل آنے کے باوجود, بینات کے آ جانے کے باوجود بھی جنہوں نے اختلاف کیا, انتشار سے کام لیا, ان کے طرح تم نہ ہو جانا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہودیوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. اور سابقہ امتوں کو ہلاک کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ اختلاف.
اختلاف کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا، اور آج اس امت مسلمہ میں بھی ہر مسائل میں اختلاف، مسلکوں میں اختلاف، مسائل میں اختلاف، لڑائی جھگڑا تنازع، ایک دوسرے کو کافر کہنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے، بات دیکھی جائے نبی کی بات ہے یا غیر نبی کی بات ہے، معصوم کی بات ہے یا غیر معصوم کی بات ہے، امام الانبیاء کی بات ہے یا پھر کسی غیر شخص کی بات ہے، غیر نبی کی بات ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پیشین گوئی دی تھی، کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بٹیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک ملت ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی اور باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، کہا اے اللہ کے نبی وہ کون سی ملت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر، جس منہج پر، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ گروہ جنت میں جائے گا۔ اور آج غور فرمائے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے، صحابہ کے، سلف کے منہج پر، طریقے پر اس دنیا میں صحیح طور پر اگر کوئی گامزن ہے تو وہ اللہ، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اہل الحدیث ہے۔ اہل حدیثوں کے نزدیک دلیل کی بات ہوتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کیا یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا نہیں۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہو، بات کہی ہو، تو وہ بات ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اگر کسی امام کی، کسی مجتہد کی کوئی دلیل ہو جو ضعیف پر مبنی ہو تو الحمدللہ اہل حدیث اس میں تفریق پیدا کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث کو قبول کیا جائے گا اور ضعیف حدیث کو رد کیا جائے گا، موضوع حدیث کو رد کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى یأتی امر اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا گروہ قیامت تک واقع رہے گا جو حق پر رہے گا، کوئی بھی ان کا بال بیکار نہیں کر سکتا، مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، قیامت آ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طائف منصورہ سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ تو پتا چلا اہل حدیث الحمدللہ سب سے صحیح طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے طریقے پر، منہج پر گامزن ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک اہل حدیثوں کو اسی طرح گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف کی ایک بڑی وجہ، اختلاف بہت مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، مگر امت مسلمہ میں جو اختلاف رونما ہوا ہے وہ اختلاف دو وجوہات کی بنا پر ہے بنیادی طور پر۔ ایک مسائل میں اختلاف، ایک عقائد میں اختلاف۔ مسائل کا اختلاف الگ چیز ہے، مگر عقائد میں اختلاف کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عقائد کے تعلق سے وہی بات قابل قبول ہے جو بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور قرآن مجید کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، وہی بات قابل قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ دوسری باتیں قابل ترجیح نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا اختلاف مسائل میں بھی شدید اختلاف ہو گیا ہے۔ مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے
دوسرے کو غیر قرار دے رہے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہونی چاہیے کیا یہ مسئلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا. دیکھا یہ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے یا پھر کسی امام کی، کسی ولی کی بات صحیح ہے. جتنے بھی امام ائمہ اس دنیا سے گزرے ہیں ان تمام لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بات اگر نبی کی آ جائے، نبی کی بات کے مخالف ہماری بات آ جائے، ہماری باتوں کو دیوار پہ مار دو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا جاء صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا دین ہے، میرا اسلام ہے. یعنی میری باتوں کو چھوڑ دو، جو میری باتیں صحیح حدیث سے مخالف ہیں ان باتوں کو اٹھاؤ دیوار پہ مار دو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناؤ، ان کی بات کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، اس حدیث کے مطابق عمل کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگو میری تقلید مت کرو. آج مسائل میں بڑی اختلاف کی بڑی وجہ تقلید ہے. تقلید کی وجہ سے آج ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے. تقلید کا مطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہٹایا جائے، ان کے قول کو چھوڑا جائے اور کسی امام، کسی ولی، کسی بزرگ کی بات کو، کسی بزرگ کے قول کو مانا جائے. یہ تقلید ہے. یہ کیسے معیار ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ائمہ کرام نے روکا ہے تقلید سے. کیا کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے؟ لوگوں نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، نہ ثوری کی تقلید کرو. خود من حیث اخذوا، علم کو وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ان ائمہ نے علم کو حاصل کیا ہے. ایسا کرنے سے اختلاف چھٹ جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، صحیح حدیث حاصل ہو جائیں گی اور جو باتیں غیر نبی کی ہیں اور جو باتیں نبی کی ہیں اس میں تفریق پیدا ہو سکتی ہے، صحیح سمجھ آ سکتی ہے. نبی کی بات کو لیا جا سکتا ہے اور ائمہ کی بات کو، جو نبی کی بات کے مخالف ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. اسی لیے ائمہ کرام نے بھی تقلید سے منع کیا اور کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپناؤ. اور یہ معیار خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اختلاف یہ لازمی امر ہے، اختلاف ہونا یہ طے ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، مگر اس کا معیار کیا ہوگا؟ اختلاف کا حل کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث، یہی معیار ہے اور اسی کے مطابق اختلاف کا حل نکلے گا. قرآن مجید میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. فرمایا اللہ نے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، مسائل میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں. کیا ہے لفظ؟ لفظ شیء، اور یہ نکیرہ استعمال ہوا ہے اور نکیرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی صرف قرآن مجید کے مطابق جو جھگڑا ہے اس کا حل نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی مسئلے میں ہو
یا وہ مسئلہ دنیاوی ہو یا مسئلہ دینی ہو، اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے لڑائی کو، اپنے جھگڑے کو، اپنے تنازع کو قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق لوٹاؤ، انشاءاللہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے تنازعات حل ہو جائیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اختلاف کا حل قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فیصلہ دیکھا جائے گا کہ کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے قریب ہے اور کون قرآن مجید کے مطابق قریب ہے۔ جو قریب ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور جو دور ہے اس کے مخالف فیصلہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اگر ایسا کیا جائے تو ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اختلاف کا ہمارے حل ہو سکتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان فقہ مالکی کو نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان فقہ حنبلی کو نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان فقہ حنفی کو نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان فقہ شافعی کو نہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کی کتاب اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے، صحیح راستے پر گامزن رہنے کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ اشد لازمی و ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو لازم پکڑ لے۔ اور کبھی بھی اپنے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہرحال ایک دوسرا سبب زوال امت کا اختلاف ہے، اور آپ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کیا۔ ایک آخری بات، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، تقریباً 6-7 چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ان چیزوں کو گنایا جائے گا۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آخری سبب علماء سے بدظنی اور علماء کرام سے دوری، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج سماج میں، معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو مسلسل علماء پر طنز و نشتر چھوڑ رہے ہیں، ان کو حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ معاف کرنا، میرا اشارہ کسی ایک کی جانب نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے وہ سبھی لوگوں پر ہے جو علماء کرام کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے علماء سے قریب ہونا۔ پہلی بات، دعوت یہ صرف علماء کے لیے فرض نہیں ہے، یہ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اس مسجد میں بڑے ہی ایمان کے ساتھ اور بڑے ہی یقین کے ساتھ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالخصوص جو سوشل نیٹ ورک ہے، اس مسجد سے ہونے والے دروس سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ بالخصوص ہم حیدرآباد میں بھی دیکھتے ہیں اور بیرون حیدرآباد بھی دیکھتے ہیں، بلکہ تلنگانہ اور بیرون تلنگانہ میں بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ دعوت کا کام علماء کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے۔ علماء علم کی روشنی میں دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، مگر
جو شخص عالم نہیں ہے اور اگر اس کو علم ہے تو علم سے تجاوز نہ کرتے ہوئے جتنا علم ہے وہ اتنی چیز پیش کر سکتا ہے. اگر کسی چیز کی افہام و تفہیم نہ ہو تو علماء سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن آج سماج میں معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے علماء کو یکسر بھلا دیا، علماء سے یکسر منقطع ہو کر فتوے دینا، علماء کو حقیر سمجھنا، علماء پر طنز کسنا، علماء کو برا بھلا کہنا، یہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو رہے ہیں. آگے جا کر یہ بڑا فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے علماء سے رجوع ہو، اور علماء کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے عوام سے جڑ کر رہیں، اپنے عوام سے الگ تھلگ نہ ہو کر رہیں، بلکہ ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے روشنی میں بتانے کی کوشش کریں. یہ علماء پر بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العالمین اس دینی علم کو، شرعی علم کو علماء کے دلوں سے، عوام کے دلوں سے نکال کر ختم نہیں کریں گے. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، مگر اللہ رب العالمین اس علم کو علماء کی وفات کے ذریعے روئے زمین سے ختم کر دیں گے. جب کوئی بھی عالم دین، عالم ربانی باقی نہ رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، لوگ ان سے سوال کریں گے. فافتوا بغیر علم، یہ بغیر علم کے فتوا دیں گے. فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور آج یہ مسائل رونما ہو رہے ہیں. آج کہا جاتا علماء فتنوں کو بھانپنے والے نہیں ہیں، علماء فتنوں کو جاننے والے نہیں ہیں، نہیں جان سکتے کیونکہ وہ دنیا پر ان کی گہری نظر نہیں ہے. بات غلط ہے. دنیا میں جب کبھی بھی فتنہ رونما ہوتا ہے، اس کو جاننے والے، پہچاننے والے، اس کے مطابق رد کرنے والے علماء کرام کا گروہ ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. فتنہ جب پیدا ہوتا ہے تو علماء جان لیتے ہیں یہ فتنہ ہے، امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، امت مسلمہ کی بربادی کے لیے نکلا ہے، اور پھر اس کے خلاف رد پیش کرتے ہیں. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جاہل، جب فتنہ آ کر چلا جاتا ہے جاہلوں کو تب معلوم ہوتا ہے یہ فتنہ تھا. آپ غور فرمائیں، اگر علماء کام نہ کرتے تو آج صحیح راستے پر کون ہوتا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، علماء کی بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں ہوتی ہیں، ان کے جہود، ان کی محنت، ان کی کاوش بڑی ہوتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، ان کی کتاب کا نام ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو لکھنے کے لیے کتنے سال کا عرصہ لگایا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ تقریباً 16 سال کا عرصہ انہوں نے لگایا، اور کئی لاکھ احادیث سے انہوں نے ان حدیث کا انتخاب کیا ہے، تب جا کر یہ صحیح بخاری منظر عام پر آ گئی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر عالم دین، آج بھی ان کے نام سے کفر اور بدعتیوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے.
ان کی کتابوں کا نام سن کر ہی ان کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ جب بھی مسئلہ فتنہ پیدا ہوا، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان کا رد کتابوں سے دیا، قرآن مجید سے دیا۔ اسماء و صفات میں باتیں کی جانے لگی تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا علم کا ذخیرہ تو دیکھو، نماز عصر پڑھ کر بیٹھ گئے اور کتاب لکھنا شروع کیا۔ نماز مغرب سے قبل انہوں نے کتاب کی تصنیف فرما دی، جس کتاب کو آج ہم اور آپ عقیدۃ الواسطیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جانے لگی، نبی پر سب و شتم کا مظاہرہ کیا جانے لگا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے کتاب لکھنے والے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ جو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ کتاب اور اسی طرح بہت سارے علماء کرام نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی امت مسلمہ کی رشد و ہدایت کے لیے، صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر گامزن ہونے کے لیے۔ تو علماء کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی جد و جہد اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے کبھی بھی علماء سے بدظنی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی محنتیں صرف اور صرف حصول علم کے لیے ہوتی ہے اور نشر علم کے لیے ہوتی ہے، علم کو حاصل کرنا اور علم کو پھیلانا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا کہا گیا؟ اِلَى مَتَى تَطْلُبُ الْعِلْمَ، اے عبداللہ بن مبارک کہو علم کو کب تک حاصل کرتے رہو گے؟ کیا کہا؟ قال حتی الممات انشاءاللہ، میں موت تک علم کو حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ علماء کی شان ہے، اسی وجہ سے آج بہت سارے کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، ان کی کتابیں، ان کے فتوے، ان کے مسائل ہمیں پڑھنے کو نصیب ہوتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ حیض کے تعلق سے کہتے ہیں، میں نے حیض کے تعلق سے تقریباً 9 سال پڑھا۔ کتنے سال؟ 9 سال پڑھا۔ 9 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا حیض کیا چیز ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے فتویٰ دیے، فیصلے سنائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہی آتا ہے، وہ کہتے ہیں تقریباً 30 سال تک میں کوئی نرم و گداز بستر پر نہیں لیٹا، نہیں سویا، بلکہ میں ہمیشہ چٹائی پر اور زمین پر سویا کرتا تھا۔ کتنے سال؟ 30 سال تک وہ بھی علم کو حاصل کرتے رہے۔ تو یہ علماء کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں، یہی وجہ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ روئے زمین پر اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں، یقینی معنوں میں اگر ڈرنے والا کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کرام کا گروہ ہے۔ ایک سوال ہے، کیا غیر علماء اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟ ڈرتے یا نہیں ڈرتے؟ ڈرتے ہیں، مگر علم کی بنیاد پر جو ڈر، جو خوف علماء کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ خوف، وہ ڈر غیر علماء کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کرام کے ساتھ مل کر رہنا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو علماء کرام سے سیکھو یا حافظ قرآن سے سیکھو، اس میں کوئی بھی حرج کی بات اور شرم کی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو آپ علماء سے پڑھ سکتے ہیں، علماء دین سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر افہام و تفہیم فہم نہیں مل رہا ہے تو علماء کرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر علماء کرام سے بزن ہو کر، علماء کرام سے چڑھ کر الگ ہو جائیں تو پھر دین کا فہم صحیح معنوں میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دین کا فہم، دین کی سمجھ اس روئے زمین پر علماء کو ہے، اسی لیے علماء سے جڑا جائے گا، علماء کرام سے ربط رکھا جائے گا، ان سے علم کو حاصل کیا جائے گا، احادیث کا اور قرآن مجید کا فہم ان سے لیا جائے گا، ان سے سیکھا جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر انسانیت ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلی جائے گی۔ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، حبۃ السوداء، کالے دانے، یہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ حبۃ السوداء دواء لکل داء،
ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ ایک غیر عالم نے اس حدیث کو پڑھا، مگر ایک نقطے کا فرق ہوا۔ حبۃ السودائی، اس نے پڑھا حیۃ السودائی۔ حبۃ السودا مانے کلونجی، کالے دانے، حیۃ السودا، حبہ حیا میں فرق ہے، حبہ مانے دانا، حیا مانے سانپ۔ اس نے پڑھا حیۃ السودا، کالا سانپ۔ لکلی دواء لکلی دائن، کالا سانپ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، دوا ہے۔ لہذا وہ گیا، سانپ کو کچلا اور کچل کر اس کو کھا لیا اور مر گیا۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے فہم کے سلسلے میں اگر کسی عالم دین سے رجوع ہو جاتا، اس کی جان بچ جاتی۔ فہم نہ ہونے کی وجہ سے کلونجی کھانے کی بجائے ایک نقطے کی فرق سے وہ کیا کھا لیا؟ سانپ کھا لیا اور اپنی جان گنوا بیٹھا۔ علماء سے ربط میں رہنے کے بڑے فائدے ہیں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عام ہو خاص ہو، دینی علم کا کام کرنے والے ہو، وہ علماء سے ربط میں رہیں۔ اس کے نتائج انشاءاللہ بہترین ثمر آور آ سکتے ہیں، اچھے فائدے مل سکتے ہیں۔ محبت کا جو خلا ہے وہ پر ہو سکتا ہے، محبت آپس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ علماء کرام میں اور دیگر جو غیر علماء کرام ہیں ان کے درمیان ایک ربط پیدا ہو سکتا ہے، ایک الفت و محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھا تھا، RSS کا ایک وفد اندلس گیا اور جا کر وہاں یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا بات ہے، یہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تقریباً، لیکن آج مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلا کام مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو کیا وہ یہ تھا، علماء سے بدزنی پیدا کرنا، عوام کے درمیان، علماء اور عوام کے درمیان بدزنی پیدا کرنا۔ ہم نے یہ کام کیا، مسلمان علماء سے بدزنی شروع کی، مسلمان علماء سے کٹ کر رہنا شروع کیے، تو الحمدللہ تو ہمارا یہ کام آسان ہو گیا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں بھی RSS کا وفد یہی کام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، کتنے علماء کرام اس میں مد مقابل آ گئے۔ بہت سارے علماء کرام نے تو کہا اہل حدیث دہشت گرد ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، آپس میں بھیڑ گئے۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے معاشرے میں تفرقہ، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ علماء سے بدزن ہو جاتے ہیں، علماء سے کٹ کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب علماء سے کٹ کر رہیں گے تو یہ RSS کا جو خواب ہے یہ بآسانی حاصل ہو سکتا ہے انہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں علماء سے جڑ کر رہیں، علماء سے قرآن کے اور حدیث کا فہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو محترم بھائیوں، یہ زوال امت کے 3 اسباب بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي